حدیث جو بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے، ان کے ملفوظات میں ہے کہ ہمارے گھر میں ایک باندی تھی، ایک نوکرانی تھی، ایک عورت جو گھر کا کام کاج کرتی تھی، بازار سے سودا لاتی تھی، اور وہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہمارے گھر میں رہی، یہاں تک کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو عجیب واقعہ ظاہر ہوا۔ نوکرانی ہے، باندھی ہے، اور پڑھی لکھی بھی نہیں، نماز روزے کی بھی کچھ زیادہ پابند نہیں، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اس کی زبان پر عربی کا جملہ جاری ہو گیا، اور وہ جملہ بھی بشارت کا، خوشخبری کا جملہ زبان پر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے لا تخافی ولا تحزنی، مت غم کرو، مت خوف کرو۔ یہ بشارت کا جملہ اس کی زبان پر آ رہا ہے، اور عربی کا جملہ، حالانکہ عربی جانتی نہیں، پڑھی لکھی نہیں، لیکن عربی کا جملہ زبان پر۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اسی آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اس میں بشارت دی گئی کہ جو ایمان لائیں اور ایمان پر جم جائیں ان کے اوپر فرشتے اتر کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مت غم کرنا، مت رنجیدہ ہونا، ہم سے اس جنت کی بشارت لے لو جس کا وعدہ تم سے کیا گیا۔ خوشخبری کی آیت ہے، فرشتوں کے آنے کی خبر دی گئی، بشارت سنائی گئی، وہی بشارت اس کی زبان پر جاری ہوئی۔ بے پڑھی لکھی عورت، نوکرانی، وہ کہہ رہی ہے موت کے وقت لا تخافی ولا تحزنی، مت غم کرو، مت رنجیدہ ہو۔ حضرت شاہ اللہ صاحب کو بلایا گیا۔ حضرت شاہ اللہ صاحب چچا ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کے، بلایا گیا ان کو، کہا گیا کہ نوکرانی کا آخری وقت ہے اور اس کی زبان پر بشارت کا جملہ ہے۔ وہ آئے، انہوں نے اس نوکرانی سے پوچھا کہ تم تو عربی جانتی نہیں، یہ جملہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ تمہیں سمجھ رہا ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، وہ فرشتے مجھ کو یہ کہہ رہے ہیں، گویا کہ وہ مجھ کو کچھ خوشخبری سنا رہے ہیں، اور میں صرف اپنی زبان سے اس کو دہرا رہی ہوں، صرف میں اپنی زبان سے اس کو دہرا رہی ہوں۔ حضرت نے کہا ذرا فرشتوں سے پوچھو کہ تم کو یہ اونچا مقام کیسے حاصل ہوا، تم کو یہ خوشخبری کیسے ملی؟ اس نے فرشتوں کو دیکھا، پھر پلٹ کر کہنے لگی کہ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو تم اسی گھر کے لیے سودا لانے کے لیے بازار گئی تھی، سردی کا زمانہ تھا، تم نے ایک ڈبہ گھی خریدا، لے کر آئی، ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے وہ گھی جم گیا تھا، گھر لا کر جب تم نے اس گھی کو پگھلایا تو اس ڈبے کی تہ میں سے ایک اشرفی نکلی۔ اشرفی سونے کی ہوتی تھی، قیمتی چیز تھی، وہ دکاندار کی اشرفی اس میں گر گئی ہوگی، رہ گئی۔ اس خاتون کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس اشرفی کو چھپا لیتی ہوں، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، میرے بال بچوں کے کام آ جائے گی۔ لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ وہ واپس گئی، دکاندار کو اس نے اشرفی لوٹائی۔ اللہ کے فرشتے اس سے مرتے دم کہہ رہے ہیں کہ جس دن تم نے وہ اشرفی لے جا کر لوٹائی تھی، اسی دن اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تو مرے گی تو جنت میں جائے، تیرا حشر اچھا ہوگا، تجھے جنت نصیب ہوگی۔ یہ بشارت تجھ کو اسی معاملات کی صفائی کی وجہ سے نصیب ہو رہی۔ غور کیجئے،
معاملے کو صاف رکھنا، سلیقے سے زندگی گزارنا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا کتنا ضروری ہے۔ آپ کو آخر میں 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن مجید سے اپنے رشتے کو اس طرح مضبوط کیجیے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جو تلاوت سے خالی ہو۔ اگر خوراک کھانا آپ کے جسم کی غذا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت آپ کی روح کی غذا ہے۔ ایک بزرگ تھے، صبح کے وقت کوئی صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ کچھ وقت کے بعد 10-11 بجے پھر گئے، اب کی ملاقات ہو گئی۔ تو ان بزرگ سے اس شخص نے کہا، حضرت میں صبح بھی آیا تھا مگر آپ سے ملاقات نہ ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ جس وقت تم صبح آئے میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہمارے بڑے اور بزرگ ہمیشہ اس کے پابند رہے۔ محمد ابن ادریس تابعی ایک بزرگ ہیں، ان کے انتقال کا وقت تھا، ان کی بیٹی سرہانے کھڑی ہوئی ہے، باپ جا رہا ہے دنیا سے، سانسیں ان کی آخری ہیں، دیکھ کر رونے لگی۔ تو اس باپ نے، محمد ابن ادریس تابعی نے کیسی بات کہی، کہنے لگے، بیٹی کیا تجھ کو یہ گمان ہے کہ اللہ مجھ کو عذاب دے گا، حالانکہ میں نے گھر کے اس کونے میں 4000 مرتبہ کلام پاک کا ختم کیا ہے، 4000 مرتبہ میں نے قرآن ختم کیا ہے، کیا تجھ کو یہ گمان ہے کہ اللہ مجھ کو عذاب دے گا؟ یہ ہمارے بڑوں کا کردار ہے۔ ہم قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، اپنے دل سے پوچھ لیجیے، اور اگر اب تک غفلت ہوئی اب سے شروع کر دیجیے۔ نہیں سیکھ سکے ہیں، جو یاد ہے قرآن مجید کا حصہ کم سے کم روزانہ وہ تو پڑھ لیجیے۔ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کیجیے۔ دوسری بات، قرآن مجید پر عمل کا مزاج بنائیے۔ قرآن مجید ایک سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی چاہتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھنے والے بنے، عبادت میں ممتاز ہوں، اخلاق بہتر ہو، معاملات صاف ہوں، ہمارا رہن سہن اسلامی ہو۔ ہمیں اللہ کے دین پر جینا ہے اور اللہ کے دین پر رخصت ہونا ہے، اسلامی شریعت کے احکامات سے جڑا رہنا ہے۔ قرآن مجید اسی کی ہمیں دعوت دیتا ہے، اسی کی طرف بلاتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، اس حقیقت کو سمجھیے کہ جن مقامات پر، جن اداروں میں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان اداروں کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں رہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ حافظ قرآن کی بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے، تم محنت کر کے خود حافظ بن جاؤ، اگر نہیں بن سکتے اولاد کو بناؤ، نہیں تو اولاد کی اولاد کو بناؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کرو کہ جو حافظ بن رہے ہیں ان کی مدد کرو، حافظ بننے والوں کی معاونت کرو، تاکہ قیامت کے دن کوئی تمہارا سفارشی ہو۔ مدارس میں جو حفاظ بن رہے ہیں ان کی تیاری میں آپ کا حصہ ہو۔ آپ حق حلال کی کمائی لگائیے مدارس پر، مکاتب پر، حفاظ کرام پر، کنجوسی سے کام مت لیجئے، بخل سے کام مت لیجئے۔ اللہ نے جو دیا ہے آپ کو دینے کے لیے دیا ہے۔ کوئی انسان دنیا سے دولت لے کر نہیں جاتا ہے۔ سکندر اعظم کی موت آ رہی ہے، آدھی سے زائد دنیا کو اس نے فتح کیا، مر رہا تھا، اس وقت اس نے کہا جب میں مر جاؤں میرے دونوں ہاتھ کفن سے نکال دینا۔ لوگوں نے کہا آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اور کیسی نصیحت کی بات کہی
کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھ لے کہ وہ سکندر اعظم جس نے آدھی سے زائد دنیا کو فتح کیا وہ بھی دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہے کہ خالی ہاتھ ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں، دولت دنیا، شہرت دنیا، اسباب دنیا کچھ بھی ہاتھ میں نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مدارس پر اپنی حلال کمائی کا کچھ حصہ ضرور لگائیں اور یقین کیجئے کہ اگر آپ خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو عطا کرے گا، اگر آپ روک کر رکھیں گے مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، الجھنیں پیش آئیں گی۔ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے تاکہ آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں۔ حدیث پاک میں یہ بات ہے، یبن آدم انفق انفق علیک، آدم کے بیٹے میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور جب آدمی مال روک کر رکھتا ہے تو حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتہ آتا ہے بد دعا دیتا ہے کہ اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کرنا۔ پھر بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ آپ کو ایک دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں اور اسی پر بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ ہمارے حضرات علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑے قاری تھے، بڑے عالم تھے، تجوید و قرأت میں بہت ماہر۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے قرآن مجید سیکھنے، اور اس زمانے میں ایسے مدرسے نہیں ہوتے تھے، تو نظام یہ تھا کہ وہ طالب علموں سے کہتے مسجد میں رک جاؤ، محلے والے کھلا دیں گے، قیام مسجد میں رہے گا، میں پڑھا دوں گا۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم بیچارہ بڑا نیک پرہیزگار کہیں سے آیا حضرت سے پڑھنے کے لیے۔ حضرت نے کہا مسجد میں رک جاؤ، محلے والے کھلا دیں گے، میں پڑھا دوں گا۔ وہ بیچارہ ٹھہر گیا، لیکن محلے والوں پر ان دنوں کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، بخل کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ کسی نے بیچارے کو پوچھا ہی نہیں۔ صبح کا وقت گزرا، دوپہر کا وقت گزرا، شام کا وقت گزرا، فاقے سے ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ دوسرے دن پھر فاقہ، کچھ نہیں ملا، مگر ہمت ایسی تھی اس نے سوچا مر جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ تیسرا دن آیا، پھر فاقے سے ہے، بھوکا ہے، اور بڑا نیک بھی تھا، مسجد میں بیچارہ ذکر تلاوت میں لگا ہوا۔ اب اللہ کی تدبیر حرکت میں آئی، ہوا یہ کہ محلے کا ایک آدمی تیسرے دن مر گیا۔ اب جب وہ مرا تو اس علاقے کا دستور یہ تھا کہ کوئی مر جائے تو 40 دن تک طالب علم کو کھانا کھلاؤ۔ اب وہ جو مرا تو ان کی 40 دن کی خوراک کا انتظام ہو گیا، 40 دن تک ان کا صبح شام دوپہر کا کھانا آ رہا ہے۔ 39واں دن تھا کہ دوسرا آدمی مر گیا، محلے کا دوسرا آدمی وہ فوت ہو گیا۔ پھر وہ 40 دن کی ترتیب شروع ہوئی۔ اب کی 37واں 38واں دن تھا کہ تیسرا ٹپک پڑا، وہ بھی رخصت۔ اب جب یہ تیسرا مرا تو قاری عبد الرحمن صاحب نے محلے کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور مختصر سی تقریر کی، اس میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ طالب علم بڑا نیک ہے، تم لوگ سیدھے سیدھے اس کا کھانا مقرر کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے گا، ایک ایک کر کے سب رخصت ہو جائے گا۔ تو جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے، اور جب کنجوسی کی راہ پر چلتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں مدرسہ فرقانیہ کے تمام اساتذہ کرام کو، یہاں کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ مدرسہ حفاظ کرام کی تیاری میں بڑی جافشانی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اچھی اور معیاری تعلیم یہاں دی جا رہی ہے۔ اور آج یہ بارونق اجلاس اسی مدرسہ فرقانیہ کی جانب سے منعقد ہوا ہے، جس میں اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور میری سعادت ہے کہ مجھے بھی یہاں شرکت کا موقع ملا۔ ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی
ان علاقوں کا سفر ہوا ہے، اور آج پھر مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا، ایسے وقت میں جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر نور و رحمت نازل فرمائے۔ آپ سب یہاں تشریف فرما ہوئے، آپ سب کا شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہاں شرکت کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔